لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں، عیاشی عیاشی عیاشی. اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں، ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا، کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے پرسوں، اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھیں، بہت زیادہ، جیسے پتہ نہیں کوئی کیا. یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھیں وہ، اور بھاگتی ہوئی آئیں، مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. تو میں کھڑا ہو گیا وہاں کر کے. میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی، اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے. بڑی خوش تھی نا، میں آپ کے بیان سنتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، آپ میں نظر آ گئے. ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ، پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں، پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں. اور مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں، میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں، آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے، اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا، اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے، اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے، واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا، اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار، اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں، زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے، چند اچھے ہیں، سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے، پٹائے بغیر کرو تمیز سے، جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات، سفلیات، تلسمیات، اور ایسے الفاظ ہیں ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کا وہ میرے پاس وہ ہے، اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور ہمزاد اور موکل، جس کی نہ سر نہ پیر، ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں. سکر، حصار، یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو، اور کچھ ڈکشنری سے 2-4 اور دیکھ لو. لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہا ہے، یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا. تو اس کا مطلب یہ علوم ہے. علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں. وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا، میرے پاس کیس آیا. تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی، اتنا ایجوکیٹڈ فیملی، اس کس سے فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ کے رو رہے تھے، کدھر جا رہی ہے تو یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا، ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو، یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس. اور خودکشی کی دھمکیاں، بھائی عاجز آ گیا. اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی، پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل، میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے، مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی. اور اس کی پہلے سے کم بخت کی 2 اور تھیں. تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا 4 شادیاں، تو مجھے آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 4 کی ہیں. مجھے اب خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کم بخت جس کو تو 1 بھی نہیں کرنی چاہیے تھی،
یہ کام پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, اچھے خاندانوں کے لوگ, شریف شرفا لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو, عاملوں کے لیے. یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے, لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں, ان میں پھر دوسری خرابیاں ہوتی ہیں. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تقویٰ للہیت تو ختم, بس یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. تو عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھنا. ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے پھر لڑکیاں بھی پھنساتے ہیں پھر بہت, تو وہ ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس. تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ بندہ صحیح بندہ تھا, جو خاتون مجھ سے ملی نا, اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. وہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا, جو صحیح اچھے لوگ ہیں, جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے, بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے, گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں, وہ اتنے شریف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کرتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے, تو ہم کیسے کریں گے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مکھنچو یہ کرتے ہیں. پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں, 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس, میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی, کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کی, تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے, کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, وہ اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے, بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی, کہ نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھیں. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہوتی ہے, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں لیتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی. وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا, تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی, پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے, اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹیو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجیں. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے اس کو. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.